نبوی نظام تعلیم، مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، صدر انجمن شباب اسلام و بانی جامعہ امام سید احمد شہید ملیح آباد کٹھولی کا مورخہ 12 نومبر 2006 دبئی کی ایک مجلس مذاکرہ میں ہوا خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ واضح رہے کہ اس مجلس کا VCD بھی دستیاب ہے۔ سماعت فرمائیے اس خطاب کا دوسرا حصہ۔ اللہ نے یہ حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور یہی وہ حکم تھا جس میں کمپرومائز آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ یعنی مسلسل یہ کوشش ہوئی مکہ مکرمہ کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ ہمارے اور آپ کے نظام میں جو ڈفرینس ہے وہ صرف اس کا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سرچشمہ ایک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں سرچشمے بہت سے ہیں۔ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی سے فلکیات کی معلومات حاصل کی اور کسی سے علم نجوم حاصل کیا، اور ہم نے کسی سے کوئی چیز حاصل کی، ہمارے یہاں نجومی بھی ہیں اور ہمارے یہاں قیافہ شناس بھی ہیں، اور ہمارے یہاں وہ بھی ہیں کہ جو غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، اور ہمارے معبود بھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، پروہت بھی ہیں، پجاری بھی ہیں۔ تو ہم میں اور آپ میں یہ جو فرق ہے تو کمپرومائز کا کوئی فارمولہ ہونا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف یہ بات واضح فرما دی کہ میرے پاس کوئی فارمولہ نہیں۔ آخری درجے کی بات تھی جب ابو طالب بھی ڈگمگا گئے تھے اور حضور سے کہا کہ بھائی لوگ میرے پاس بار بار آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محمد سے بات کیجئے کہ وہ بس ایک ایک کی جو رٹ لگائے ہوئے ہیں اس معاملے میں نرم رویہ اختیار کریں۔ تو جو آخری بات آپ فرما سکتے تھے، جو یوں تو دیکھنے میں مجازی تعبیر ہے لیکن حقیقت کے اس سے زیادہ قوت سے اظہار نہیں ہو سکتا تھا، کہ خدا کی قسم اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، میں اس کام کو، اس موحدانہ نظام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ گویا موت مجھے منظور ہے، مجھے دوئی منظور نہیں۔ موت منظور ہے، مشرکانہ نظام منظور نہیں۔ موت منظور ہے، کافرانہ نظام منظور نہیں۔ یہ فیصلہ کن بات تھی، اور یہی وہ فیصلہ کن بات ہے جس پر مسلمانوں کو آنا ہے۔ آ جائیے یا کل آئیے، جب تک آپ اس مرحلے پہ نہیں آئیں گے کہ آپ جتنے بھی آلہہ من دون اللہ ہیں، خوب یاد رکھیے کہ صرف وہ نہیں ہوتا ہے الہ جو بت کی شکل میں ہوتا ہے، مندر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ صرف جیسس دی کرائسٹ کا وہ فوٹو جو چرچ میں ہے، صرف وہی نہیں ہے کہ جس کو الہ بنا لیا گیا ہے۔ آپ کے نظریات، آپ کے افکار، آپ کے فلسفے، آپ کے عزم، آپ کی مرجع شخصیتیں جو اس موحدانہ نظام سے ہٹانے والی ہیں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ وہ سب طاغوت ہیں جو اس موحدانہ نظام سے ہٹا رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ہٹا رہے ہیں۔ تجارت میں سود چل سکتا ہے، اور موجودہ جو سسٹم ہے بزنس کا اسے لینا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کا جو نیا سسٹم ہے اسے لینا چاہیے، اس کو ان مراکز سے لیجئے کہ جنہوں نے اس سلسلے میں بہت ترقی کی ہے اور بہت ماڈرنائزیشن کا کام کیا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے انہوں نے شہر تیار کیے ہیں، بہترین روڈ اور پل بنائے۔ گویا بہترین روڈ اور پل بنانا یہ کسی کی دماغی ترقی کی دلیل ہو گئی۔ بیاہ اس لیے بہت بڑی فلسفی ہے کہ وہ گھونسلہ اچھا بناتی ہے، اور شہد کی مکھی اس لیے بہت بڑی تھنکر ہے کہ وہ چھتا بہت اچھا بناتی ہے۔ اگر چھتا بنانے کی وجہ سے اور بیا کے گھونسلے کی وجہ سے اور شیر کے بھٹ کی وجہ سے وہ فلاسفر اور تھنکر کہلا سکتے ہیں، تو پھر یہ بھی فلاسفر اور تھنکر کہلانے کے مستحق ہے جو پل بنائے اور راستے بنائے۔ مسئلہ پلوں کا نہیں، مسئلہ راستوں کا نہیں، مسئلہ دماغوں کا ہے، دلوں کا ہے، مسئلہ صحیح علم کا ہے، مسئلہ انبیائی نظام کا ہے، مسئلہ موحدانہ سسٹم کا ہے، اس سے جوڑنا ہے۔ یہیں سے دعوت دین شروع ہوئی، یہیں سے دعوت ایمان شروع ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال جاں گسل جس میں جان کی بازیاں لگا دی گئیں، وہ اسی لیے تھی۔ اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے تو مجھے بتائیے کہ عالم اسلام کی تصویر کیا ہے؟ قبلہ بدل نہیں گیا؟ قبلہ بدل رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی مکے میں ہے اور مدینے میں ہے، اس کا دھڑ وہاں ہے، لیکن اس کے دماغ کا قبلہ پیرس ہے، واشنگٹن ہے اور لندن ہے۔ تو دماغ کا قبلہ ہی اصل ہے۔ نیت اندر کی چیز ہے، اوپر کی نہیں۔ سینہ قبلے کی طرف ہے لیکن نیت کی نہیں آپ نے، یعنی اندر کا فیصلہ نہیں کیا۔ دماغ و دل کا جو فیصلہ ہے جس کو نیت کہتے ہیں، نیت زبان کے بول کا نام نہیں، رٹے ہوئے الفاظ کا نام نہیں۔
وہ دماغ و دل کا قبلہ ہے، اس کا نام نیت ہے۔ تو اگر دماغ و دل کا قبلہ درست نہیں ہوا تو سینہ کتنا ہی سیدھا کریں اور قبلے کے رخ پہ رکھیں، بیوقوفانہ باتیں، سفیہانہ عمل ہے، عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ لے جا اپنے گھر اس عبادت کو، اپنی نماز کی 2 رکعتوں کو۔ تو اصل مسئلہ دماغ و دل کے قبلے کی درستگی کا ہے، وہ اگر درست ہے تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ نفل نماز چلے جا رہے ہیں آپ سفر میں تو جس رخ پہ بھی چلے جا رہے ہیں اس رخ پہ پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ یا آپ کو قبلے کا پتہ نہیں، غور کیا، اس کے بعد جس رخ پہ بھی سمجھ میں آیا اس پہ پڑھ لی، اللہ کے لیے نماز ہوگی، کیونکہ دماغ و دل کا قبلہ درست تھا، ڈھال درست نہیں تھا۔ ڈھال نہیں ہے کعبے کی طرف تب بھی نماز درست ہے، اضطرار کی حالت میں، فرض میں بھی، اور عام حالت میں نفل میں بھی، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن کسی حالت میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دماغ و دل کا قبلہ درست نہ ہو، اسے درست ہونا ہر حالت میں ضروری ہے۔ تو جب اسے درست ہونا ضروری ہے تو کیا نماز کوئی الگ جزیہ کا نام؟ عقیدہ توحید نماز پر حاوی، عقیدہ توحید زکوٰۃ پر حاوی، روزے پر، حج پر، معاشرت پر، ہر باب پر عقیدہ توحید حاوی ہے، اسی سے یہ ساری شاخیں نکلی۔ لہذا میرا یہ سلسلے میں معروضہ ہے کہ 13 سال کے عرصے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اصل کوشش فرمائی تھی وہ دل و دماغ کے قبلے کی درستگی کی کوشش تھی، وہ اسلامائزیشن آف نالجز اور سائنسز کی تھی۔ یعنی آپ نے رخ صحیح فرمایا، اور جب اس رخ کو درست کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی اور کسی طرح کے کمپرومائز کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، مکے والے تھک گئے، ہار گئے، اور اب دشمنی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ علاقہ چھوڑ دو، دوسرے علاقے میں جاؤ جہاں پر لوگ تیار ہیں، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف بامید کے روزے بشکار خواہی آمد۔ وہاں شکار تیار بیٹھے ہیں کہ آپ جائیے انہیں شکار کیجیے، مدینہ منورہ جائیے اور اب وہاں سے اپنا کام شروع کیجیے۔ جنہوں نے بات مان لی سو مان لی، جن کا قبلہ درست ہو گیا سو ہو گیا، اور جن کا قبلہ درست نہیں ہوا ہے اب انہیں ٹھوک ٹھوک کے درست کیجیے۔ ایک وقت تھا کہ آپ ان کو سمجھا کے درست کر رہے تھے، سمجھانے کا وقت ختم ہو گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اجازت دے دی گئی ہے مظلوموں کو، ان پر ظلم کیا گیا، انہیں نکالا گیا گھر سے صرف اس لیے کہ وہ ایک صحیح بات کہہ رہے تھے، حق ہے ان کو اب جواب دینے کا، اللہ ان کی نصرت پہ قادر۔ یہاں سے مرحلہ شروع ہوا طاقت کے ذریعے قبلہ درست کرنے کا، یعنی ایجوکیشنل سسٹم جو حضور کو دیا گیا تھا اقرا بسم ربک کے ذریعے سے، اب اس کو نافذ کرنے کا مرحلہ آ گیا، اجتماعی طور پر اسے نافذ کر دیا جائے۔ جب یہ مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا کہ محمد 2500 سال پہلے تمہارے جد امجد ابراہیم نے تمہارے حق میں ایک دعا کی تھی، وہ دعا سن لو۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبہ مقدسہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، انہوں نے اس کی تعمیر کی تجدید فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی انہی میں ایک دعا جو آخری دعا تھی ساری دعاؤں کے بعد، اے اللہ اسماعیل کی نسل جو آگے بڑھے گی، اس نسل میں ایک رسول کو برپا کرنا جو آپ کی آیتیں، آپ کے کلام کے الفاظ اور ان کے جملے انہیں سنائے اور ان کے پڑھنے کا سلیقہ سکھائے، اور پھر آپ کی نازل کردہ کتاب کے علم اور اس کی معرفت سے انہیں آگاہ کرے، اور جو حکمت اور دانشمندی کی باتیں ہیں وہ انہیں بتائے، اور جو ان کے اخلاق سنوار دے، ان کے باطن کا تزکیہ کر دے۔ اے اللہ آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے 2000 سال پہلے تقریباً،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 610 سال کے بعد نبی کی حیثیت سے برپا ہوئے. تو تقریباً 2500 سے اوپر ہی ہے. 2500 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. 2500 سال. لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ 2500 سال ہمارے اعتبار سے ہیں. ہم لوگ تو بونے ہیں بھائی، بالشتیے ہیں، چیوٹی سے بھی گئے گزرے. ہماری عمر چھوٹی سی ہوتی ہے، 70-80 سال کی، اسے ہی ہم بہت سمجھتے ہیں اور اسی پر اتراتے اٹلاتے ہیں. 2500 سال اللہ میاں کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، 2.5 دن ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سالوں کے برابر ہے. 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے وہاں تو 2.5 دن ہوئے. 2.5 دن میں دعا قبول کر لی گئی. ہمارے 2500 سال ہو گئے، نسلیں بیت گئیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ فرمایا مدینہ منورہ میں، کیونکہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ کے ابتدائی عہد سے نازل ہونا شروع ہوئی اور مدینہ منورہ کے انتہائی عہد تک نازل ہوتی رہی. وقتاً فوقتاً مختلف مقامات سے آیات کریمہ نازل ہوتی رہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اب سسٹم دے دیا. یعنی وہاں تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ مبدأ کیا ہوگا، اصول کیا ہوگا، اسلامائزیشن کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی بات یہ فرما دی گئی کہ تعلیم ملحدانہ نہیں ہوگی، تعلیم سیکولر نہیں ہوگی، تعلیم لادینی نہیں ہوگی، تعلیم دنیاوی ایسی کہ جس کا اخروی سے تعلق نہیں ہوگی. عام بات، بالکل واضح. اور اس پر محنت کرتے کرتے وہ وقت لگا. اب یہ تھا کہ تعلیم کے سبجیکٹس کیا ہوں گے، تعلیم کو کس طرح منتقل کیا جائے گا، تعلیم کا تربیت سے جوڑ کیسا ہوگا، اس تعلیم کے سلسلے سے کو آگے بڑھا کر کیسی نسل تیار کی جائے گی. یہ جب مرحلہ آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے تو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ تمہارے جد امجد کی تمنا تھی، ان کی دعا تھی جو ہم نے پوری کی. اور جب پوری کرنے کا ذکر آیا تو اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آگے چل کر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہاں، جیسے ہم نے قبلے کا تقرر کیا، اس امت کو برپا کیا، ہم نے ہی تم میں ایک پیغمبر بھیجا جس پیغمبر کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ اللہ کے کلام سے بندوں کو روشناس کرائے، پڑھنا سکھائے، اور اس کلام کو ادا کرنے اور اس کے صحیح تلفظ کا طریقہ سکھائے. پہلی بات یہ ذکر کی گئی، اس لیے خوب اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ موجودہ نظام تعلیم کی ابتدا جو ABCD سے ہوتی ہے اس کی غلطی کو سمجھ لیا جائے. نظام تعلیم جو رسولی ہے، نبوی ہے، الہی ہے، ربانی ہے، اس کی ابتدا آبا تاسا سے ہو کے رہے گی. اس پر کسی دوسری چیز کو مقدم کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن پر آپ قصے کی کتاب رکھ دیں، ایسے ہی ہے جیسے جوتا سر پہ رکھ دیں. جیسے یہ ایک بے تکی بات ہے، بے وقوفی کی اور حماقت کی، ویسے ہی کسی بھی زبان کو عربی پہ فوقیت دینا غلط. پہلے عربی، پھر رکھیے نیچے انگریزی رکھیے، ہندی رکھیے، فارسی رکھیے، ساری زبانیں رکھیے. ترتیب ہے ایک، قرآن پہلے، حدیث اس کے بعد، صحابہ کے اقوال اس کے بعد، تابعین کے اس کے بعد، ائمہ کے اس کے بعد، درجہ بہ درجہ رکھیے. انزل الناس منازلہم، جس نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مقام کے اعتبار سے رکھو، ترتیب بدلو نہیں. تو ٹوپی کو پیر میں پہن رہے ہیں اور چپل کو سر میں پہن رہے ہیں، مجنون ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ ترتیب کو بدل رہے ہیں، اور پوری دنیا میں بدل چکی ترتیب اس درجے بدلی ہے کہ اچھے خاصا دین پڑھا ہوا بھی اپنے بچے کے لیے پہلے انگریزی کا انتخاب کر رہا ہے. یہ مروبیت ہے، یہ احساس کمتری ہے، یہ ذلت ہے، یہ اندر کی کمی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. ورنہ کوئی سوال نہیں تھا اس کا. جو نبی برپا کیا گیا اس کی سرکاری زبان عربی، اسلام کی سرکاری زبان عربی، عربی سے بات شروع ہوگی، عربی پہ ختم ہوگی. لہذا یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیے. جو بھی اسلام میں داخل ہو پہلے قرآن کا سبق ہوگا، پھر بقیہ اسباق ہوں گے.
تو اسی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تعصب برت رہے ہیں یا ہم تعلیم میں بڑا تنگ نقطہ نظر رکھتے ہیں. ہرگز نہیں. ہم درجہ بدرجہ جس کی جو حیثیت ہے وہ دیتے ہیں, حیثیت کے خلاف نہیں کام کرتے. اس کے بعد اب یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کر لی اور ایک نبی برپا کر دیا, تو پہلے نمبر پر تو ذکر فرمایا اس کا کہ وہ قرآن پاک کے پڑھنے کا سلیقہ سکھایا گیا, لیکن نمبر 2 پر وہاں جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ قرآن کا علم سکھائے, دانش مندی کی باتیں سکھائے, پھر یہ کہا تھا چوتھے نمبر پر کہ باطن کو پاک و صاف بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ایجوکیشنل سسٹم میں تبدیلی کر دی. یعنی یہ ایک تصحیح ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, اللہ کے محبوب بندے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی تعلیم کے محتاج تھے. انہوں نے جو بات اللہ سے عرض کی دعا کی شکل میں, اللہ نے دعا قبول فرمائی, تو دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ یہ اصلاح فرما دی. اور وہ کیا؟ یتلو علیکم آیات ویزکیکم, یعنی پہلا مرحلہ اس کا ہے کہ قرآن سکھایا جائے, دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ تربیت کیجیے. بچہ ابھی کچی عمر کا جب ہو تو تربیت کے مرحلے میں اسے ڈالیے. اس کے انتظار میں مت رہیے کہ جب یہ پڑھ لے گا, ایم اے پی ایچ ڈی کر لے گا تو تربیت ہو ہی جائے گی, عالم بن جائے گا تو تربیت حاصل کر لے گا, کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے گا, خانقاہ میں جائے گا, چلہ کشی کرے گا. یہ سسٹم صحیح نہیں. سسٹم یہ فرمایا گیا ہے کہ بچپن کی عمر سے تزکیے کا عمل ہونا ہے. تو پہلے نمبر پر تلاوت کتاب اللہ کی, دوسرے نمبر پر تزکیہ یزکیکم. اور تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں, انسان کی اٹھان اچھی ہو, بری عادتیں اس میں نہ ہو, اس کا مزاج اچھا ہو, اس کی اچھی دیکھ ریکھ کی جائے, دل بھی اس کا صاف ستھرا ہو, دماغ میں بھی ملغوبہ نہ ہو, اور جسم سے نکلنے والے اعمال بھی غلط نہ ہو. اس پر محنت کی جائے, بچے کی اصل تربیت کی جائے, گھریلو تربیت. اسکول بھی وہ اختیار کیا جائے جہاں بچے کو اچھا کیریکٹر دیا جائے, بچہ بری عادتوں میں مبتلا نہ ہو. تو پہلا مرحلہ یہ ہے, کیونکہ انسان کا کیریکٹر اگر لوز ہو جائے تو تعلیم و فلسفہ کچھ نہیں کرتا. بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے تھنکر, لیکن اپنی گھریلو یا نجی زندگی میں بہت بڑے عیاش و بدماش, مجرم ہوتے ہیں, گنہگار و خطاکار اور بڑے صاحب فلسفیانہ باتیں کرنے والے. تو معلوم یہ ہوا کہ تنہا علم کافی نہیں, علم سے پہلے تربیت ہے. اور تربیت میں سب سے زیادہ اہمیت اس کو حاصل ہے کہ بھئی آپ کا دماغ جو ہے وہ غلط افکار سے پاک ہو, تاکہ توحید جاگزیں ہو جائے. کیونکہ توحید شرک برداشت نہیں کرتی, شرک کے معنی ملاوٹ. اب اگر دماغ میں توحید بھی ہے لیکن ڈاروین کی تھیوری بھی گھسی ہوئی, اور فرائڈ کا نظریہ بھی گھسا ہوا ہے, اور انگلش فلاسفرز کی باتیں بھی دماغ میں بہت زیادہ داخل ہو چکی ہیں, جڑیلی ہیں, تو توحید تو بس یہاں کھٹکھٹائے گی, واپس چلی جائے گی. جیسے ہی معلوم ہوا کہ دماغ میں اور بھی چیزیں موجود ہیں تو توحید کہتی ہے بھائی معاف رکھیے, اس گھر میں میرا گزارا نہیں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, جو شخص بھی کوئی کام کرے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. تو توحید خلوص چاہتی, توحید اخلاص چاہتی, توحید میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں. تو جب ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی ہے تو آپ کا سسٹم خالصتاً اسلامی ہونا چاہیے. اسلامی کا مطلب لوگوں نے آج کل یہ سمجھ رکھا ہے کہ مکتب والا مدرسے والا, یہ غلطی. مکتب اور مدرسہ اسلام کا جز ہے, کل نہیں. اسکول بھی اسلامی ہوتا ہے, یونیورسٹی بھی اسلامی ہوتی ہے, اور کالج بھی اسلامی ہوتا ہے, اور اکیڈمی بھی اسلامی ہوتی ہے. اسلامی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحیدی نظام پر مبنی ہو. بس اگر وہ توحیدی نظام پر مبنی ہے, اللہ سے جوڑا جا رہا ہے, یعنی سائنس ہم پڑھا رہے ہیں اور سائنس کے ذریعے ایمان دل میں پیدا کر رہے ہیں اور اللہ سے مربوط کر رہے ہیں, تو اس سائنس کا کالج یہ اسلام کی خانقاہ ہے, یہ سب سے بڑا روحانی مرکز ہے کہ جہاں اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے. زمین کے ذرات پر ایکسپریمنٹ کے ذریعے سے پودوں پر ریسرچ کیا جا رہا ہے, اور ایکس رے اور دیگر مشینیں استعمال کر کے بہت سی چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جہاں یہ کام ہو رہا ہے
وہ خانقاہ سے بہتر اور مدرسے سے بہتر اگر اللہ سے جوڑا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ علم جو ہے کائنات کا، یہ علم یہ قرآنی علم ہے، کیونکہ قرآن نے جا بجا یہ کہا ہے دیکھو میری زمین کو، دیکھو میری کائنات کو، دیکھو میرے ستاروں کو، دیکھو سورج و چاند، غور کرو ان پر، تدبر کرو۔ قرآن بھرا ہوا ہے اس سائنس سے تو کی دعوت سے قرآن پٹا پڑا ہوا، کیونکہ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اللہ کی کائنات کی دریافت ہے، اس کی حقیقت کا پتہ چلانا، اس کو علم کو حاصل کرنا۔ اب اس کا اگر اللہ سے ربط نہ رہے، سائنس کو جوڑ دیا جائے امریکہ اور لندن سے، اور سائنس کو جوڑ دیا جائے ملحدوں سے اور بدماشوں سے، تو یہ جرم کس کا ہے؟ یہ جرم ہمارا ہے کہ ہم نے ان سے جوڑ دیا۔ آدم کے وہی بیٹے، ہمارے ابا آدم کو یہ سب سکھایا گیا تھا، ان کی میراث کے وارث ہم ہیں، حکمت کے وارث ہم ہیں۔ نبی نے اسی لیے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن انا وجدها فهو احق بها۔ جو بات بھی عقل کی ہے، حکمت کی ہے، دانشمندی کی ہے، فہم کی ہے، ذہانت کی ہے، اچھی ہے، سلیقے کی ہے، وہ مسلمان کا گمشدہ مال ہے۔ جہاں ملے تم اس سے زیادہ حقدار ہو، اسے لے لو۔ یہودی کے یہاں ہو، وہ عیسائی کے یہاں ہو، وہ ہندو کے یہاں ہو، اگر حکمت اور دانشمندی کی کوئی بات ہے تو اسے لیجئے، وہ آپ کی ہے، وہ اسلامی ہے۔ آپ اس کے پاس چوری کے مال کو اس کا سمجھ رہے، اپنی چیز آپ اس کی سمجھ بیٹھے۔ فلسطین کیا اسرائیل کا ہو جائے گا؟ یہودیوں کا ہو جائے گا؟ یعنی کہ جھوٹ چل جائے گا، سکہ چلے گا جھوٹا؟ بھائی ظاہر ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کی، اس کا ارد گرد کا سارا علاقہ مسلمانوں کا۔ جھوٹ کے چلانے سے اگر امریکہ یا برطانیہ جھوٹ کو چلانا چاہیں اور طاقت کے ذریعے سے چلانا چاہیں اور بموں سے چلانا چاہیں تو جھوٹ نہیں چلے گا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، حقائق اپنی جگہ پر رہیں گے۔ بابری مسجد کو اگر توڑ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ مسجد ختم ہوگی، مسجد رہے گی، چاہے مندر بنا دو، کچھ بھی بنا دو، وہاں تم پیشاب کرو، ہگو، موتو، لیکن مسجد کا تقدس رہے گا ذہن و دماغ میں۔ حقائق نہیں بدلتے، انسان کو بندر کہو، بندر کو انسان کہو، تو اس سے حقائق نہیں بدل جائیں گے، لیکن ضروری ہے کہ دماغ صاف ہو۔ تزکیہ کا پہلا مرحلہ، کچرا نہیں قبول کرتا ہے اسلام، دماغ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ارے بسم اللہ بھی پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شرک کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمی اسٹوری پڑھی جا رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں اور کفر پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بسم اللہ کا مذاق ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے سے وہی چیز پڑھی جائے گی جس کا اللہ سے جوڑ پیدا کیا جائے گا۔ تو بہرحال پہلا نمبر اس کا ہوا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا سلیقہ سکھایا جائے، جس کا مطالبہ یہ ہے کہ عربک الفابیٹ سے سب سے پہلے ننھے مننے بچے کو واقف کرایا جائے، وہاں سے اس کا اٹھان ہو۔ پھر جب اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ عربی الفاظ اور اس کے حروف کی ادائیگی کے لیے زبان کی نشست و برخاست درست ہو جائے، اب عربی صحیح ہوگی تو اب آپ انگریزی پڑھائیے جو اس کے تابع ہو، نوکرانی، ہندی نوکرانی، سب یہ نوکرانیاں ہیں عربی کی، ان کو لائیے، آپ رکھیے، گھر پہ ضرورت ہے، طباخن کی ضرورت ہے، چپراسن کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کے ملکہ بنا دیں، رانی انہیں بنائیں، اور عربی بیچاری چپراسن بنی ہوئی ہے، وہ نوکرانی بنی ہوئی ہے، زبان سے عربی کا لفظ نکل نہیں پاتا، انگریزی خوب نکال لیں، یہ خلاف ترتیب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تزکیہ کر لیجئے، یہ مت سوچئے آج کل تو کمپیوٹر ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ننے منے بچوں کو بھی سکھا، تو اب کھیلوں میں الجھایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جو پروگرام عام طور پر بچوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ صرف کھیلوں میں بچوں کو الجھایا جائے تو ان کو ایسا شوق پیدا ہو جائے کہ پھر 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں، نہ باپ کی سنیں، نہ ماں کی سنیں، نہ گھر کے کام کاج کریں، ماں کسی کام کے لیے بھیجے تو نہ جائیں، کیونکہ لت پڑ گئی، شراب کی جیسے لت ہوتی ہے ویسی لت آج کمپیوٹر کی ہوگی۔ تو کھیلوں سے بات شروع ہوگی، ظاہر بھی جب کمپیوٹر چلانا آ جائے گا اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا آ جائے گا تو کون سی خباثت ہے جو انٹرنیٹ کے کتب خانوں میں بھری نہیں ہوئی، یعنی ٹی وی بھی اس سے کم ہے، کیونکہ وہاں تو بہرحال ایک سینسرشپ ہے، ایک پروگرامنگ ہے، اور عام طور پر حکومتوں کے ہاتھ میں، پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ میں بھی ہے تو بھی لمٹ ہے، لیکن انٹرنیٹ میں تو کوئی لمٹ بھی نہیں، اور انٹرنیٹ میں ہر شخص آزاد ہے، کتنی خباثت اور دیوسیت والا پروگرام دے تو آپ دیکھ لیجیے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے اندر یہ ہنر ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ استعمال کر سکتا ہے اس کو، تو وہ کیوں نہیں استعمال کرے گا؟ اگر اللہ کا تقوی اور خوف اس کے دل میں نہیں ہے، باپ نہیں، ماں نہیں، تو وہ گندے پروگرام دیکھے گا۔
اور جب وہ دیکھے گا تو آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک مزکا اور مصفا بچہ بنے گا. آپ یہ تو توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا کمپیوٹرسٹ بنے گا, اچھا کمانے والا لڑکا بن جائے گا, اچھی تنخواہ لے کے آئے گا, کمپنیوں میں ملازمت کرے گا, لاکھوں اس کی تنخواہ ہوگی. یہ توقعات آپ کی ہو سکتی, لیکن یہ توقعات کرنا کہ اب اس کا تزکیہ ہو جائے گا اور تربیت یافتہ ہوگا اور اس کا کیریکٹر اچھا ہوگا, یہ تو آپ کی بھول ہے. اسے تو اب تباہ ہونا ہے, آپ نے تباہی کے راستے پہ ڈال دیا. اور نگرانی کون کر سکتا ہے؟ تو موجودہ دور میں میڈیا کا جو کردار ہے بے انتہا ملوث ہے. اس میں شک و شبہ نہیں, آپ سب جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں, جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہاں اس کا زیادہ ہی شور و غوغا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئی جا رہی ہیں, اور اخبارات کی تفصیلات اور رپورٹس جو آ رہی ہیں اس موجودہ نسل کے بارے میں وہ حیران کن ہیں. اور امریکہ میں سب سے زیادہ تباہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے پستول لے کر اور بندوق لے کر کلاسز میں جاتے ہیں اور استاذ کو بچوں کو شوٹ کر دیتے ہیں. آئے دن یہ واردات ہوتی رہتی, یعنی وہاں یہاں تک بات پہنچی, غنڈہ گردی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میں پیدا کر دی گئی. اور چڑھی کو جیسے کوئی مارے یا چوہیوں کو مارے ویسے وہ ٹیچر کو مار دیتے ہیں, طلبہ کو مار دیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے دوسرے پہلو کی, یعنی جنسی اسکینڈل, تو وہ تو اسکینڈل ہی نہیں رہ گیا, اس کی تو آزادی دے ہی دی گئی کہ لواطت یا زنا اور بدکاری کے جتنے طریقے ہیں وہ سب جائز ہیں, جائز ہے قانوناً شرعاً. تو جس قوم کی گراوٹ اور انحطاط اس حد کو پہنچ جائے کہ ہر حرام کو وہ حلال کر دے اور ہر بدماشی کو وہ جائز قرار دے دے, اس کا پارلیمنٹ اسے جائز قرار دے اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اسے جائز قرار دے, تو ظاہر اس پہ تو بس قوم لوط کے عذاب کا انتظار ہے اور کچھ نہیں. قوم لوط کے عذاب کا انتظار ہے امریکہ پر اور پورے یورپ پر, اور جو بھی ان کی نقالی کریں گے ان پر. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ان کا اتباع یا ان کی نقالی یا ان کے نمونے کو اختیار کرنا اور ان کے سسٹم کو قبول کرنا اور ان کے ہمارے تعلیمی نظام پر اعتراض کو ماننا, یہ آخری درجے کی حماقت و سفاہت ہے اور آخری درجے کی ابلیسیت اور شیطنت ہے. جو ان کی طرف کان دھرے وہ شیطان کا شاگرد, اور جو ان کی بات سنے اور اسے قبول کرے وہ شیطان کے شاگرد, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا پورا سسٹم شیطان کا علمبردار بنا ہوا ہے. اب ہمیں اپنے اس تعلیمی نظام میں تلاوت کے بعد تزکیہ کے مرحلے سے گزر کر قرآن اور حکمت یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کی کوئی اکیڈمی اور فیکلٹی اور کالج کی کوئی لائبریری اور اس کے الماری کی کوئی کتاب اس سے دور نہیں. یعنی دنیا کی جتنے بھی مفید علوم ہیں وہ سب داخل ہیں قرآن اور حکمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہر اس علم کی جو نفع بخش, ہر وہ علم. الیکٹریسٹی کا علم نفع بخش, ظاہر ہے کہ جب یہ علم نفع بخش ہے تو حضور نے اس کی درخواست کی, اور یہ اسلامی علم مطلوب ہے, مسلمانوں کے لیے مطلوب ہے. وہ ٹیکنالوجی جس سے شہری سہولیات حاصل ہوں یا افراد اور اجتماعی نظام کی سہولیات ہوں, وہ سہولیات جو مطلوب ہے انسانی زندگی میں, وہ جس ٹیکنالوجی سے حاصل ہو وہ مطلوب ہے, اسلامی طور پر, نبوی طور پر, ربانی طور پر مطلوب ہے. اس کو غیر اسلامی کون بتا رہا ہے؟ مدرسے اور اسکول اور کالج کی تفریق کس ظالم نے کی ہے؟ یہ تو انگریزوں کی دین ہے. ہندوستان جب ان کے سامراج کے شکنجے میں جکڑا گیا اور اسی طرح مصر کا حشر ہوا اور دنیا کے مختلف ممالک کا, تو علماء پر نزلہ گرا, انہیں شکار کیا گیا, توپوں میں باندھ کے چٹھڑے اڑائے گئے, گولیوں سے مارا گیا, سولیوں پہ لٹکایا گیا, تو بیچارے اپنی جان لے کر اپنے علوم دین کے تحفظ کے لیے اس کے قلعے تعمیر کرنے لگے. اب تک شیطان کی پالیسی یہ تھی کہ ان کو 2 لخت کر دو, 2 نیم کر دو, 2 ٹکڑے کر دو, اور ان ٹکڑوں کو دور دور رکھو, یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں, ایک دوسرے کو گالی دیں, سر سید جو ہیں دیوبند کو گالی دیں, دیوبند علی گڑھ کو گالی دیں, مثلا اتنا ہوتا رہے کافی, دونوں طبقوں میں پھوٹ ڈال دی جائے. لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ بھائی پھوٹ کتنی ہم نے ڈالی, پھر دیکھا کہ علی گڑھ مسلمان ہو گیا اور وہ دیوبند اور ندوے کے تابع ہو گیا. وہاں کا وائس چانسلر ہمارے علماء کی سامنے زانو تلمس طے کرنے لگا. یہ تو بڑی مصیبت ہے. یہ لوگ پھر حملہ کر دیتے ہیں
اور پھر ان کی فکر غالب آ جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں، کالجز میں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ سے کتنے عرب ممالک کے نوجوان مسلمان ہو کے آئے، گئے تھے بڑے شوق میں، فیشن کے چکر میں یہاں آئے تو چہرے پہ داڑھی تھی اور جبہ تھا، یعنی اچھے اچھے خاندانوں کے افراد وہاں سے متاثر ہو کے آئے، جماعت سے متاثر ہوئے، کسی شخصیت سے متاثر ہوئے، تو دیکھا گیا کہ اس سے کام نہیں چل رہا ہے۔ شیطان نے آخری وار طے کر لیا ہے، اور آخری وار یہ طے کیا ہے کہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان پر الزام لگا کر کوئی نہ کوئی کیس کسی کیس میں ان کو پھنسا کر ان کی گھیرا بندی کی جائے، انہیں مارا جائے، اور اگر یہ ہلکے انداز سے قابو میں نہیں آتے ہیں تو ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، چھتوں پر بم گرا کر ان کو، ان کے پورے خاندان، عورتوں بچوں کو ہولناک سزائیں دی جائیں، عبرتناک طریقے پر انہیں فنا کر دیا جائے، دوسروں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پھر آئندہ کوئی قرآن کے مکتب کے بارے میں، کوئی ملا بننے اور داڑھی رکھنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اس وقت کی یہ پالیسی ہے۔ دجال ننگا ہو گیا ہے، کپڑے اتار دیے اس نے، وہ بالکل کھلے چوراہے پر کھڑا ہو گیا، اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ صلیبی جنگ چھڑ گئی ہے، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام ہے جو دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے نبی محبت بھی اپنے اندر یہ کمزوریاں رکھتے تھے۔ تو یا نبی کو نشانہ بنایا، قرآن کو نشانہ بنایا، شریعت کو نشانہ بنایا، اسلام و مسلمانوں کو نشانہ بنایا، کچھ باقی رہ گیا؟ کچھ باقی رہ گیا؟ ابھی بھی کچھ توقع ہے؟ کچھ آپ کے دل میں نرمی باقی رہ گئی ہے؟ کفر کے بارے میں، شرک و نفاق کے بارے میں کچھ نرمی ہے ابھی آپ کے اندر شاید؟ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، نفرت ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی ہے، اور جو ابھی سینے میں ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ تو بہت سنگین، جو ابھی نہیں ظاہر ہوا ہے وہ بہت سنگین ہے، جو کل آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہے، جو ابھی عراق میں دیکھا آپ نے، افغانستان میں دیکھا، اس سے زیادہ سنگین صورتحال دیکھیں گے آپ اگر ہوش میں نہ آئے اور اگر مقابلہ نہ ہوا تو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جو نظام نبوی عطا کیا گیا ہے تعلیم کا، اس نظام نبوی کو جو موحدانہ ہے، جس میں ثانویت نہیں ہے، جس میں سرچشمہ ایک ہے، جس میں ہر علم کے ذریعے اللہ سے جوڑا جاتا ہے، دوبارہ برپا کیا جائے۔ یعنی ایسے اسلامی ادارے اور ایسی اسلامی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں جہاں پر فیکلٹی ہو، سائنس کی بھی ہو، میڈیکل بھی ہو، اور ٹیکنالوجی کی بھی ہو، اور کمپیوٹر کی بھی ہو، اور جدید ترین علوم کی ہو، اور وہیں قرآن کی بھی ہو، اور حدیث کی بھی ہو، اور فقہ کی بھی ہو، اور تاریخ اسلامی کی بھی ہو، سیرت کی بھی ہو، سب پر مسجد سایہ فگن ہو، سب پر توحید حاوی ہو، اور نبوی نظام کے تحت سب کا سیاغہ، سب کا ڈھانچہ تیار کیا جائے، سب کی کتابیں اسی اعتبار سے رکھی جائیں، انتخاب مضامین کا اسی اعتبار سے ہو کہ جو بچہ، جو جوان اس کورس کو پڑھے اس کے اندر ایمان پیدا ہو، اس کے سوتے اس کے بیدار ہو جائیں، اور وہ اسلام کا ایک اچھا سپاہی بن جائے، ایک اچھا سائنٹسٹ، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا مولانا، ایک اچھا مفسر، ایک اچھا محدث، اور ان کے درمیان کوئی بودھ نہ ہو، ان کے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو، ان کے درمیان کوئی دوری نہ ہو، کوئی لکیر، یہ صورتحال پیدا ہو۔ اس کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ کام شروع ہوا ہے الحمدللہ، مختلف ممالک میں کام ہو رہا ہے، اور جہاں ابھی نہیں ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سطح پر ہمیں لانا ہے لوگوں کو، لیکن جب تک ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکیں گے اس وقت تک ہمیں نچلی تعلیم سے اس کی تیاری کرنی، یعنی ابتدائی جو تعلیم ہو، ثانوی جو تعلیم، اس میں ذہن سازی اس طرح کی جائے کہ یہ بتایا جائے کہ اسکول اور کالج دو حصے نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، اور دونوں کو ملنا ہے۔ یہ دونوں علوم مطلوب ہیں، اسلام میں مطلوب ہیں، دین میں مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کائنات کو سمجھو اور اس پر ڈورے ڈالو، اور اس کو ہمارے نظام عبودیت کے ماتحت کرو، یہ حکم ہے۔ اب اس حکم پر عمل کے لیے ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو آج دشمنوں کے ہاتھ، جو ان کے ہاتھ میں، وہ ہماری چیز تھی، الحکمت ضالۃ المؤمن، وہ چرا لے گئے، اور یہ ہماری غفلت تھی کہ انہوں نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد ہم ہی پر آزمائش ہو رہی، جوتا ہمارا چوری کر کے سر پہ ہمارے لگایا جا رہا ہے، تلوار ہماری چوری کر لی گئی، الزام ہم پر لگا کہ صاحب تلوار سے دین پھیلایا، اور پھر تلوار سے گردن ہماری کاٹی جا رہی، بندوق ہماری چرائی گئی، پھر ہمارے سینے چھیدے جا رہے ہیں، یعنی ہماری چیزیں چرا کر پھر ہم ہی پر آزمایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ دنیا کی پوری تصویر ہے۔ دنیا کی اس تصویر کو تبدیل کرنے کے لیے ہر سطح پر
آپ میں سے ہر شخص کر سکتا ہے. یہ مت سوچیے گا صرف یہ کام بہت زیادہ سوچنے والوں اور بڑے اہل فکر کا ہے. ہر فرد اپنے اپنے گاؤں میں 10 مکتب کھول دے. یعنی بات وہاں سے شروع کرنی ہے. قرآن سے جوڑنا ہے, حدیث نبوی سے جوڑنا ہے, ان کے وسیع تصور سے جوڑنا ہے, زبانوں کی تعلیم دینا ہے, زبانوں کو دعوت کے لیے استعمال کرنا ہے, اصلاح معاشرے کے پروگرام کو برپا کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر بیداری پیدا کر دینا ہے. تعلیم کو عمومیت دینا ہے کہ کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے. اور اس طرح کی تعلیم مطلوب ہو. اگر کہیں پر عربی کی اچھی تعلیم ہے لیکن انگریزی کی نہیں تو وہاں انگریزی کی بھی دینی. کہیں پر حساب کی تعلیم نہیں ہے لیکن تاریخ کی ہے تو حساب بھی پڑھانا ہے. کہیں پر جناب والا سیرت و تاریخ تو ہے لیکن سائنس نہیں تو وہاں سائنس کو بھی شامل کرنا ہے, تاکہ ان علوم سے مناسبت بھی پیدا ہو اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کیا جائے. جیسے ہم ضرورت پانی کی اور کھانے کی اور کپڑے کی پوری کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, ویسے ہی تعلیم کے تمام میدانوں کی ضرورت کی تکمیل کی جائے. اور مدرسے اپنے تخصص کے افراد پیدا کریں, کالج اور یونیورسٹی کے لوگ اپنے تخصص اور اسپیشلائزیشن کے افراد پیدا کریں اور دونوں مقصدیت کے ساتھ کام کریں. اگر دونوں مقصدیت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ اس کا بہت زبردست نکلے گا. بہت سی جزوی بحثیں ہیں, ظاہر ہے کہ اس وقت اب ان کا موقع نہیں ہے کہ ایک ایک جز پر گفتگو کی جائے اور نصاب تعلیم کے جو مفردات ہیں ان سب پر بحث ہو. یہاں تو اصولی اور کلیاتی بحث اس وقت میں نے چھیڑی اور اس موقع پر اسی پر اکتفا کروں گا. کسی اور موقع پر جہاں ہم مدرسے کے لوگ صرف ہوں گے تو وہاں ایک ایک کتاب پر بھی بحث ہوگی کہ بھئی اس کتاب کی جگہ کون سی کتاب زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور کن مضامین کو کم کیا جائے, کن مضامین کو بڑھایا جائے. اس معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت اس کو ہوتی ہے کہ آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے یہ مشن اپنا طے کیا ہے کہ ہم مسجد کو امام دیں گے اور مکتب کو ہم مدرس دیں گے اور ہم جمعے کا خطیب دیں گے تو آپ کا دائرہ چھوٹا ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملت کو آپ رہبر بھی دیں گے اور آپ قائدین فراہم کریں گے اور آپ اچھے مفکر بھی دیں گے اور اچھے فلاسفرز بھی دیں گے اور اسلامی نظریات کی تلقین کرنے والے افراد دیں گے اور زبانوں کے ماہرین دیں گے تو آپ کا دائرہ وسیع ہو جائے. اب اسی اعتبار سے کام کرنا پڑے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ بڑے اونچے اہداف ہیں لیکن پکوان چھوٹے ہیں. یا صاحب بہت عمدہ ماشاءاللہ بلڈنگ چمکتی دمکتی عمدہ فرنیچر مدرسوں میں آج کل پیسوں کی وجہ سے آ رہا ہے لیکن بچولیے پیدا ہو رہے ہیں, بالشتیے پیدا ہو رہے ہیں. تو سامان بہت اچھے اور بالشتیے پیدا کرنے کے لیے ارے عباقرہ پیدا کیجئے, جینیس پیدا کیجئے. سامان کے اعتبار سے چیز ہونی چاہیے. کورس بھی اعلیٰ, افراد بھی اعلیٰ تیار کیے جائیں. اور اس کا مقصد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ یا ہدف متعین کریں. ہمیں فلاں شخص پیدا کرنا ہے تو اسی نہج پہ ہمیں نصاب کو ڈھالنا پڑے گا. کورس کو, کتاب کو, پڑھانے کے طریقے کو, ہر چیز کو ہمیں ڈھالنا پڑے گا اسی طرز پر جیسی پیداوار چاہیے. تو یہ چیز ہے جو غور و خوض کی ہے اور میں نے یہ سوچا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو فروری کے شروع میں اسی پر ایک سیمینار لکھنؤ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نصاب تعلیم, نظام تربیت, نصاب تربیت کیا ہو, موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں, ہمیں کس طرح کے افراد بنانے ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کچھ تیاریاں کرنی پڑیں گی. اس پر لوگوں سے سنا جائے اور مختلف ذہن و دماغ جمع ہوں اور سب مل کر اپنے افکار پیش کریں تاکہ خلاصہ پھر ان کا لیا جائے, کریم لے کر کوئی کام کیا جائے اور اس طرح کی محنت کی جائے. یہ ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے, اسے قبول فرمائے. آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے اور ساتھ ساتھ اس کی کہ اس فکر میں آپ بھی شریک ہو جائیں.